باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی کامیاب ہو۔ ایک باپ تھا، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہمیشہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیٹی آفیسر بن جائے۔ تو ماں بڑی پریشان تھی کہ کس طرح یہ آفیسر بنے گی، حالات صحیح نہیں ہیں، حالات بڑے مشکلات میں ہیں، تنگی میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ لیکن وہ عورت بڑی دعا گو تھی، بڑے پرجوش تھی، ایمان میں بڑی مضبوط تھی۔ اور جیسے اس کے خاوند نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک آفیسر دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ رکھنا میں بیٹھ گئی، دعا کرنا شروع ہو گئی۔ اور جیسے جیسے وہ بیٹی پڑھتی گئی، میٹرک کیا، FSC کی، تو ڈیورنگ اسٹڈیز کا باپ فوت ہو گیا۔ جیسے اس کا باپ فوت ہوا، ماں نے جب دعا 2 گھنٹے تھی اسے 4 گھنٹے شروع کر دی۔ دعا کا دورانیہ اسے بڑھا دیا تاکہ میں اپنی بیٹی کو آفیسر بناؤں گی، تاکہ میں خداوند کے نام کو جلال دے سکوں، اپنے خاوند کی اس خواہش کو، درینہ خواہش کو پورا کر سکوں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی، کام کرتی، وہ محنت مزدوری کرتی، اور آخرکار اس کی بیٹی آفیسر بن گئی۔ جب کال لیٹر آ گیا تو گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو وہ عورت اپنی بیٹی کے ڈاکومنٹس اٹھانے میں، اپنی بیٹی کو کھینچنے میں اسے دیر لگ گئی، اور اس کی بیٹی تو باہر نکل گئی، لیکن اس کا سارا چہرہ جل گیا، وہ بدصورت ہو گئی، اس کے چہرے کے خد و خال بگڑ گئے۔ اب وہ بیٹی تو آفیسر بن گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئی، اس نے چہرہ دیکھا آئینہ میں کہ میرا ناک ایسے ہو گیا ہے، میرے کان ایسے ہو گئے ہیں، میرے ہونٹ ایسے ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میری بیٹی تو آفیسر بن گئی، میری بیٹی کو میں نے بچا لیا۔ اور وہ ایک دن اپنی بیٹی کے آفس میں گئی، تو اسے جا کر اپنی بیٹی سے، جو PA تھا باہر سے بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ تمہاری ماں آئی ہے۔ اب بیٹی جانتی تھی کہ میری ماں کی شکل و صورت تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اب بیٹی جانتی تھی کہ میری ماں کا ناک تو ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اب وہ جانتی تھی کہ میری ماں کے چہرے پر تو جھریاں ہیں۔ اب وہ جانتی تھی کہ میری ماں کا خد و خال بگڑ چکا ہے۔ اس نے کہا اسے بتاؤ کہ آپ کا آفیسر آفس میں نہیں ہے۔ ماں جانتی تھی کہ گاڑی تو باہر کھڑی ہے، میری بیٹی اندر ہی ہے، لیکن وہ شرما رہی تھی کہ میرے کولیگ مجھے کیا کہیں گے۔ وہ شرما رہی تھی کہ میری ماں کو دیکھ کر لوگ مجھے کس طرح کے طعنے دیں گے۔ پھر جب اسرار پر ماں اندر گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ تجھے آفیسر بنانے کے لیے میں نے، میرے چہرے کا یہ حال ہوا ہے، تجھے بچانے کے لیے میرے ہاتھ پاؤں جل گئے ہیں، تجھے بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سودا کر دیا ہے، تیری صورت کو چمکدار بنانے کے لیے میں نے اپنے چہرے کو جلا دیا ہے، تیرے ہاتھوں کو قلم پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ جل گئے ہیں۔ یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو افسر بنانے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کس طرح ماں باپ نے اپنی اولاد کو غلط ٹریک پر شروع کر دیا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، خدا کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خداوند کا کلام عیاں ہے، آئینہ ہے، وہ دھودھاری تلوار ہے۔ اگر وہ تلوار آپ کو لگ رہی ہے، وہی تلوار مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہی آئینہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں، بال ہیں، آپ کے آئی برو خراب ہیں، آپ کی لپسٹک خراب ہے، آپ کا کوکا خراب ہے، آپ کے بال خراب ہیں۔ یہ کلام آئینہ ہے، یہ کلام آئینہ ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اے سمر تو کس جگہ پر کھڑا ہے، اے سمر تیری ڈائریکشن کیسی ہے، اے سمر تو کس جانب جا رہا ہے۔ کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام سے دیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 13واں باب
پرانے عہد میں سے دوسرا سیموئل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا کڑنے لگا کہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سیما کا بیٹا یونادب امنون کا دوست تھا، اور یونادب بڑا چلاک آدمی تھا۔ تو اس نے سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اسے کہا، میں اپنے بھائی ابیسلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یونادب نے اسے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے ساتھ کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھوں سے کھاؤں۔ سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا۔ جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے کلام میں 2 بھائی ہیں، حسد ہے، جالس ہے، نفرت ہے، اور بھائی نے بھائی کو مار دیا ہے۔ برائی ہے گھر میں تو بھائی نے بھائی کو مار دیا ہے، اور جیسے ہی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ یعقوب اور عیساؤ میں نفرت ہے۔ آگے لڑائی چلتی ہے تو دیکھتے ہیں یعقوب کی اولاد میں نفرت ہے، اور جب آگے لڑائی چلتی داؤد تک آتی ہے تو داؤد کی زندگی میں تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ داؤد بادشاہ بن چکا ہے، اور جب داؤد بادشاہ بن چکا ہے تو وہ بیتشبا کو دیکھتا ہے اور بیتشبا کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور جب سے وہ ماں بننا شروع ہوتی ہے تو کلام بیان کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، اے داؤد، تیرا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ کبھی نہیں بچے گا۔ اے داؤد، یہ زنا کی اولاد ہے، یہ کبھی تیرا بیٹا بابرکت نہیں ہوگا۔ داؤد تو خدا کے دل کے مطابق تھا، داؤد تو خدا کا بندہ تھا، داؤد تو خدا کے ساتھ بات کرتا تھا۔ داؤد نے تو بہت سارے مزمور لکھے تھے، گیت لکھے تھے، زبور لکھے تھے، اور داؤد اب ڈی ٹریک ہو چکا ہے۔ داؤد کی ڈائریکشن بدل گئی ہے، داؤد کا سوچنا بدل گیا ہے، داؤد کا دیکھنا بدل گیا ہے، داؤد کا بولنا بدل گیا ہے۔ وہ بندہ جو خدا کے دل کے مطابق تھا، اب اس کا دیکھنا بدل گیا ہے، اب اس کا سننا بدل گیا ہے، اب اس کا بولنا بدل گیا ہے۔ خیر، بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا بھی ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بیٹا بیمار ہو گیا۔ داؤد رو رہا ہے، پریشان ہے، روزوں میں ہے، بیٹا فوت ہو گیا۔ اور پھر خدا نے داؤد کو ایک اور بیٹا دیا، اس کا نام سلیمان تھا۔ داؤد نے خدا سے بات کی کہ اے خدا تو خیموں میں چلتا پھرتا ہے، تو جگہ پہ جگہ جاتا ہے، تو میں تیرے لیے ہیکل بنانا چاہتا ہوں۔
میں خوبصورت ہیکل، خوبصورت تیری جگہ جہاں پر خدا کی حضوری ہو، خدا کی معموری ہو، خدا کا چلنا پھرنا ہو، میں ایسی ہیکل تعمیر کروں گا۔ اور خدا نے داؤد کے ساتھ کلام کیا کہ تو میری ہیکل کبھی نہ بنا پائے گا، کیونکہ تو قاتل ہے، تو زنا کرنے والا ہے، تو کبھی میری ہیکل کو نہیں بنائے گا۔ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہ میری ہیکل کو بنائے گا۔ اور خدا نے سلیمان کو پیدا کیا اور سلیمان نے خوبصورت ہیکل کو تعمیر کیا۔ اور داؤد کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ داؤد کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے اور اسے اس کا نام تمر رکھ دیا ہے، اور اس کا بیٹا امنون اپنی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا بیٹا، داؤد کا بیٹا اپنی بہن کو غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام کسی کی طرف داری نہیں کرتا۔ خدا نے گناہ دیکھا، خدا نے لکھوا دیا۔ امنون اب بیمار ہے، بہانے کر رہا ہے اور کسی طریقے سے اپنی بہن کو وہ غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کا ایک دوست ہے یونادب، کیا بڑا چلاک آدمی ہے، اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، وہ بڑا چلاک ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں تو کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیوں تیری صورت بگڑتی جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مینوں اپنی بہن نہ پیار ہو گیا۔ وہ بڑا چلاک آدمی تھا، وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، وہ خدا کے بندہ کے بیٹے کو غلط رستوں پر لے کے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بہانہ کر لے، بیماری کا بہانہ کر لے، روٹی کا بہانہ کر لے، جب تو بیمار ہوگا تیرا باپ آئے گا، وہ تجھ سے کلام کرے گا اور وہ تجھ سے پوچھے گا تیری صحت کیسی ہے، تو کہنا میری بہن تمر کو بلا لا۔ اب باپ کو معلوم نہیں ہے، نہ ماں کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا جو امنون ہے یہ کیسی سوچ رکھتا ہے، کیسی نظر رکھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا دوست کیسا ہے۔ کلام میں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ برے دوست، بری سہیلیاں، برا خاندان، برا دوست آپ کو برائی کی جانب لے جائے گا، وہ آپ کو غلط رستوں پر لے جائے گا، وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کر دے گا، وہ آپ کی سوچ کو بدل دے گا، وہ آپ کے دیکھنے کو بدل دے گا، وہ آپ کے بولنے کو بدل دے گا۔ اور یہی کام یونادب نے کیا۔ وہ بڑا چلاک تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ تو تیری بہن ہے، وہ تو تیرے باپ کی بیٹی ہے، لیکن وہ مکار تھا۔ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، میں ماں باپ ہوں، آپ نے دیکھنا ہے آپ کی جو بیٹی ہے اس کی سہیلی کون ہے، آپ کا جو بیٹا ہے اس کا دوست کون ہے، آپ کے بیٹے کا، آپ کی بیٹی کا اٹھنا بیٹھا کیسا ہے، اس کی بیٹھ کیسی ہے، اس کا موبائل فون کیسا ہے، اس کی کال کرنی کیسی ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے۔ یہاں پر کلام کہتا ہے بچوں کی راہ میں تربیت کر جس راہ میں انہوں نے جانا ہے۔ برا دوست ہے، غلط گائیڈ کر رہا ہے، غلط طریقے سے اسے گائیڈ کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے تیری بات میں، کیا کہتا ہے؟ یوردن نے سوچتے اس سے کہا اے بادشاہ زادے تو کیوں دبلا پتلا ہوتا جاتا ہے، کیا مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون اسے کہا میں اپنی بھائی ابیسلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یوردن اس سے کہا اپنے بستر پر لیٹ جا۔ بہانہ بھی بتا رہا ہے۔ آج دوست دوست کو بتا رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا، وہ تجھے دیکھ رہی ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے،
وہ تیرے بارے میں یہ سوچتا ہے، وہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ تجھے ایسا کر دے گا، وہ تجھے ایسا کر دے گا۔ ہم طریقہ کار سے اپنے ان دوستوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ وقتی طور پر تو اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اس بیٹے اور بیٹی کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلام کی بات ہے، خدا کے دل کے مطابق اس کے بیٹے کی بات ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ مرائی اسے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی میرے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ اس نے تیمر کے ساتھ برائی کی، اور جب برائی کی تو کلام میں لکھا ہے اسی لمحات میں امنون کو نفرت ہو گئی۔ اس کا مطلب پورا ہو گیا تھا، اس کا عشق پورا ہو گیا تھا، اس کی سوچ پوری ہو گئی تھی، اس کا تمام انتقام پورا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی مطلب نکلا نفرت ہو گئی۔ آج بیٹے بیٹیاں ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے اسے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بے عزتی کروانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی فون کالز کو ریکارڈ کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں کی محبت، کہاں کا پیار، کہاں کا تیری ساتھ آئی لو یو کہنا، کہاں وہ تجھے خط لکھنا۔ وہ تو تیری ماں کو، باپ کو، تیرے خاندان کو، تیری عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے۔ آپ ماں باپ ہیں، ہم ماں باپ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا دوست کون ہے، آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی کی سہیلی کون سی ہے، اس کے چال چلن کو دیکھے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے۔ اگر وہ بری ہے تو سریعن کہہ دے جاؤ میرے گھر سے۔ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو آپ کی زندگی کا سودا کر رہا ہے، جو آپ کی بیٹی کو غلط راہوں پر لے کے جا رہا ہے، جو آپ کے بیٹے کو ڈیٹریکٹ کر رہا ہے، وہ سدا آپ کو برباد کر دے گا۔ اور یہاں پر بھی داؤد کے بیٹے نے اپنی بہن کی زندگی کو برباد کر دیا، اور جب برباد کیا تو کلام بیان کرتا ہے 15ویں آیت میں پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو امنون نے اسے کہا اٹھ چلی جا۔ مطلب پورا ہو گیا ہے، کہہ رہا بھاگ جا، اب مجھے تجھ سے نفرت ہے۔ اور وہ بیٹی روتی چلاتی کپڑے اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کپڑے تو پکڑ لیے لیکن اس کا دامن داغدار ہو گیا، اس کا دامن داغدار ہو گیا۔ آج کوئی لیلا مجنون نہیں ہے، کوئی ہی رانجھا نہیں ہے، جس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے، جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا خاندان ہے اس کا خاندان ہے۔ اگر کوئی رازدار ہے تو وہ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے۔ اگر کوئی آپ کو رستے میں تنگ کر رہا ہے تو آ کر اپنے باپ سے بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں، اپنی ماں کو بتائیں کہ وہ مجھے رستے میں تنگ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے تو آ کر اپنے باپ کو بتائیں، اپنی ماں کو بتائیں، وہ آپ کے لیے اچھا حل تلاش کرے گا۔ یہ جو ماں باپ ہیں ان کی آنسوں کی قدر کیجیے، یہ جو ماں باپ ہیں ان کی چہرے کی جھریوں کو دیکھیں، یہ جو ماں باپ ہیں ان کے کڑدے کو دیکھیے، یہ جو ماں باپ ہیں ان کی یادوں کو دیکھیے، جو آپ کو آفیسر بنانے پر پریشان ہیں، آپ کو نرس ڈاکٹر بنانے پر پریشان ہیں، ان کو دیکھیے، وہ آپ کو انگلی پکڑ کر اسکول تک لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی محبت کو دیکھیے جو اپنے کپڑوں کو چاک کر رہے ہیں اور آپ کو اچھے کپڑوں سے بلبوس کر رہے ہیں۔ ان کی چاہت کو تو دیکھیں، ان کی محبت کو تو دیکھیں۔ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام میں سے یہ جانتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام سے یہ سنتے ہیں کہ جاؤ فلاں کی بیٹی کو خط لکھ دے؟ کیا ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ جاؤ اس کی بیٹی کو چھیڑ دے؟ کیا ہم یہ کلام میں سے سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا چرچ آنے کا مقصد یہ ہے؟ کیا ہمارا اسکول جانے کا مقصد یہ ہے؟
میرا باپ مجھے اسکول بھیج رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں چھپ چھپ کر اپنے دوست کو چٹھی دے رہا ہوں۔ کیا میرے باپ کا خواب یہ ہے؟ کیا میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر خط لکھ رہی ہوں؟ کیا میری ماں کا خواب خط لکھنا ہے؟ کیا میری ماں مجھے برباد دیکھنا چاہتی ہے؟ کیا میرا باپ مجھے ناکام دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا میری کلیسیا مجھے ناکام دیکھنا چاہتی ہے؟ ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ کلام میں کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام پر نگاہ کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی ویلیو کو جانے، اپنے ماں باپ کے جذبات کو جانے، وہ آپ کے بارے میں کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ وہ بیٹا وہ بیٹی، یہ میرے تجربے کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں بانٹ رہا ہوں۔ ہم کوئی وہ نہیں ہیں، ہم یونیورسٹی تک پڑھے ہیں، لڑکے لڑکے اکٹھے پڑھے ہیں، اور لڑکے کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کی کال بنائی اور 10 دوست بیٹھ گئے اور ان کو سنا رہے ہیں، دیکھو کیا کہتی ہے۔ اگر یہ پیار ہے تو یہ تو بدنام کر رہا ہے۔ کیا یہ پیار ہے؟ اگر اسے پیار ہوتا تو وہ صرف تیرے ساتھ بات کرتا، وہ تیری تصویر کو ڈورے میں نہ پیٹتا، دیکھو میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ تو تیرے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ تو تیری ماں کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ تو تیرے گھرانے کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ تجھے ڈیگریڈ کر رہا ہے، وہ تجھے بدنام کر رہا ہے۔ تو نے خدا کے کلام کی توہین کی، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے۔ آج لوگ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسکول کالج میں جاتے ہیں، نرسز بن جاتے ہیں، تو پہلا جملہ یہ آتا ہے، تم سی لگتے نہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری خوشی کی حدیں بڑھ جاتی ہیں کہ تو مسیح لگتا ہی نہیں۔ تو نے اسی وقت اپنے مسیح کی بے عزتی کر دی ہے۔ تو نے اسی وقت اپنے خدا کی، جس سے تیرے لیے کانٹوں کا تاج پہن لیا، تیرے لیے کیل لگوا لیے، تیرے لیے ہاتھ پاؤں کو چھدوا لیا، تو نے اسی وقت اپنے خدا کی بے عزتی کر دی۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کیوں خداوند نے مجھے باپ دیا ہے۔ باپ کے کچھ خواب ہیں، باپ کے کچھ ارمان ہیں، ماں کے کچھ ارمان ہیں۔ ماں آپ کو کس طرح دیکھنا چاہتی ہے، ماں آپ کو کس طرح لے کر جانا چاہتی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت جھٹلائے، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں باہر سب کو معلوم ہوتا ہے، باہر سب کو معلوم ہوتا ہے، صرف تو نادان ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے نہیں پتا تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے۔ ماں باپ کے آنسوں کو دیکھیں، ماں باپ کے رونے کو دیکھیں، وہ جو رات رات بھر آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ جو رات رات پر کئی بار اٹھتے ہیں، روتے ہیں، سوچتے ہیں، پیسے گنتے ہیں کہ فیس پوری نہیں ہوئی، داخلہ پورا نہیں ہوا۔ ان کی قدر کیجئے، ان کو ویلیو دیجئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ ماں رازدار ہوتی ہے، ماں کو پتا ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کی سہیلی کون ہے۔ باپ ذمہ دار ہے، باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کا دوست کون ہے۔ یہی کام یشوندب نے کیا، لکھا ہے بڑا چلاک آدمی تھا۔ اور پچھلی بار میں کلام کیا کہ ابیگیل اور نابال، جو نابال تھا وہ نہایت خبیث آدمی تھا۔ کلام بیان کرتا ہے وہ نہایت چلاک آدمی تھا۔ ہم نے بہت سی بیٹیوں کو، بہت سے گھرانوں کو نابال جیسے لڑکوں کے ساتھ بیاہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آخرکار ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ وہ چھپ چھپ کر روتی ہیں، وہ جو اپنی ماں باپ کی لاڈلیاں ہوتی ہیں وہ روتی ہیں، وہ برتن دھوتی ہوئی روتی ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہوئے روتی ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں نابال جیسے خبیث لڑکے خاوند مل جاتے ہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی تباہ ہو، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا فیوچر خراب ہو، کوئی باپ ماں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا فیوچر خراب ہو۔ لیکن
جب ہم خود ساختہ ہو جائیں گے، میری ماں نو کی پتا، میرے ماں نو میری پسند نہیں پتا، میرے پیو نو میری پسند نہیں پتا، جنہ ماں پیو نو ستایا انہاں رکشا چلایا۔ وہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی غمخوار نہیں ہوتا۔ اس وقت نہ تو ماں سنتی ہے، نہ باپ سنتا ہے، نہ بھائی سنتا ہے، نہ بہن سنتی ہے، اور نہ وہ سہیلی، نہ وہ دوست سنتا ہے جس نے آپ کو اس آگ میں دھکیلا ہوتا ہے۔ آپ بہن ہیں، آپ نے اپنی بہن کی اگر عزت کا خیال ہے، اس کی ایکٹیویٹی ماں کو جا کر بتاؤ کہ ماں یہ ایسے بولتی ہے، ایسے چلتی ہے، ایسے کرتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے۔ جا کر آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے کہ کہیں میری بہن تباہ نہ ہو جائے، کہیں میرا بھائی برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا گھرانہ برباد نہ ہو جائے، کہیں اس کی زندگی میں نبال جیسا لڑکا نہ آ جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ بھائی تو مصیبت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ مصیبت پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر روز خدا کے کلام کو آئینہ رکھیں، خدا کے کلام پر غور کریں۔ یوسف ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ یوسف کو دیکھا کہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، خدا کی قربت میں رہنے والا ہے، خدا کا اس پر ہاتھ ہے، تو فرعون نے کہا کہ سب کچھ اس کے ہینڈ اوور کیا جائے۔ اور جب بات آئی آزمانے کی تو اس کی بیوی نے اسے آزمانا شروع کر دیا۔ اور یوسف نے ایک بات کہی کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو آپ کے ٹیوشن پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کا ٹیچر آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، آپ کا پادری آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، آپ کی ماں کو آپ کے بارے میں پتہ نہ ہو، لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا آپ کو جج کر رہا ہے۔ آپ اپنی جوانی کی حقارت نہ کرنے دیں، نہ کسی کو موقع دے کہ کوئی آپ کے باپ پر انگلی اٹھائے، نہ موقع دے کہ کوئی آپ کی ماں پر انگلی اٹھائے۔ سخت ہو جائیں، ان کو دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ ہمارے بچے شوق سے شیشہ وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ویڈیوز ہم اپنے ماں باپ کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ وہ شیشہ آپ کے لیے کینسر ہے، وہ حقہ آپ کے لیے بربادی کا وسیلہ ہے۔ وہی حقہ آپ کو، جس طرح آپ اس تمباکو کو جلا رہے ہیں، وہی حقہ آپ کو جلاتا جائے گا۔ نہ صرف آپ کو بلکہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو بھی جلا دے گا۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے لنگس کی پرابلمز کو آپ کے سامنے رہے گی۔ ابھی ہم جوان ہیں، نہیں معلوم، ابھی ہم جوان ہیں، کوئی نہیں پتا، ابھی ہم جوان ہیں، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی ہم گرتے جائیں گے۔ کلام لکھا ہے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ میں اس نے جانا ہے، چھڑی سے بھی تربیت کر، وہ مر نہیں جائے گا۔ ہم لاڈ پیار کرتے کرتے ہن میرے جڈا ہو گیا ہے، ہن میرے جڈی ہو گئی ہے، ہن میں کی کراں۔ یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیری میراث ہے۔ اسے تو نہیں سمجھائے گی یا تو نہیں سمجھائے گا تو پھر کون سمجھائے گا؟ اگر سمجھائے گا اس کا دوست، اس کی سہیلی اسے غلط رستے پر لے جائے گی، پھر تو روئے گا، پھر تو روئے گی، ہے میرے بیٹے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے کلام پر توجہ کر دیں، اس سے پہلے کلام پر غور کرنا شروع کر دیں کہ خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، خداوند تیری رضا میرے لیے کیا ہے۔ خداوند اگر مجھ سے دیکھتے اندیکھتے کوئی گناہ ہو گیا ہے، خداوند مجھے معاف کر دے۔ اپنے ماں باپ کے خوابوں کو پورا کرنا شروع کر دے۔ زندگی گزر جائے گی، ٹائم گزر جائے گا، ماں باپ وقت کے ساتھ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ اگر برباد ہو جائیں گے تو زندگی میں کوئی آپ کو اچھی امید نہیں دلائے گا، کوئی بھی آپ کو اچھا سہارا نہیں دے گا۔ صرف ماں ہے، باپ ہے جو آپ کے دکھوں کو، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے لیے چھپ چھپ کر روتا ہے، وہ آپ کے لیے چھپ چھپ کر روتی ہے،
اور ہم کہتے ہیں ماں تینوں کی پتہ، پیو تینوں کی پتہ. زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ لاکھ بدل جائے، عزت تو سیم ہے. آپ اپنی دوستوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی لڑکے کی بات کرتی ہے تو اس کے منہ پر دے تماشا مارے. اگر کوئی دوست آپ کو غلط ٹریک پر لے جاتا ہے، آپ اس کے منہ پر تماشا مارے. میرے باپ کا خواب یہ نہیں ہے، میری ماں کا خواب یہ نہیں ہے. میری ماں تو مجھے افسر دیکھنا چاہتی ہے، میرا باپ تو مجھے اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. تو مجھے کیسے خطوں کی بات کرتا ہے؟ تو مجھے کیسے پرس میں تصویروں کی بات کرتا ہے؟ تو کیسے مجھے غلط رستوں پر لے کر جاتا ہے؟ کیا تو میری فیس بھرتا ہے؟ کیا تو میرے کپڑے لے کر دیتا ہے؟ کیا تجھے میری جوتی کی فکر ہے؟ فکر ہے تو باپ کو کہ میری بیٹی کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے بیٹے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے بیٹے کی پینٹ خراب ہے، میرے بیٹے کا موبائل خراب ہے. اور جو لوگ موبائلز پر لاکس لگاتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی عیب ہوتا ہے. کہیں میرا میسج میرا بندہ نہ پڑھ لوے، کہیں میرا میسج میرا بھرا نہ پڑھ لوے. اگر تو صاف ہے تو لاک کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو صاف ہے تو تجھے ہر روز پیٹرن بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو بہنوں کے سامنے بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کر رہا ہے تو تو کس طرح اپنی بہن کو سمجھائے گا کہ تو غلط جا رہی ہے؟ وہ تیرے منہ پر کہے گی کہ تو لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. تو مرد ہے، تو بھائی ہے، تو نگہبان ہے. جب تو بہن کے سامنے الٹی پلٹی باتیں کرے گا، موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرے گا، لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گا بہن کو، تو بہن کو تقویت دے رہا ہے، بہن کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، بہن کو انکریج کر رہا ہے. جا تو بھی کوئی منڈا لبلا، جا تو بھی کوئی منڈا لبلا، تو ذرا فون کر، کیونکہ تو خود اپنی بہن کو غلط طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے. یہ کیسا دور آ گیا ہے، یہ کیسا معاشرہ بن گیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم خود ڈی ٹریک ہوئے ہیں. اس لیے ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھیں، خداوند کے کلام کو سنیں. میں سنڈے اسکول میں بتا رہا تھا جن کے گھروں میں بائبلز بند رہتی ہے مشکلات کھلی رہتی ہیں، اور جن کے گھروں میں بائبلز کھلی رہتی ہیں ان کی مشکلات کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ پڑھ ہیں ایک کارڈ لے، اس کے اندر بائبل کو فل کروائیں، ہر روز اٹھتے بیٹھتے اپنے ساتھ وہ بائبل کی باتیں سنیں، زبوروں کو سنیں، گیتوں کو سنیں. یہ مت بہانہ بنائیں کہ میں ان پڑھ ہوں. آج کوئی چیز وہ نہیں ہے، ہر چیز کا سلوشن ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کو موبائل نہیں دے رہی، اس میں فالٹ ہے. آپ اس کے موبائل کو دیکھیں، وہ رات بھر کس سے بات کر رہی ہے، اس کے میسیجز کیسے ہیں، وہ کس کے ساتھ فون پر لگاتار چیٹ کر رہی ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ نے جنم دیا ہے، آپ کا وہ خون ہے، آپ کی وہ عزت ہے، آپ اس کے رکھوالے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ نے اس کو جنم دیا ہے، اس نے آپ کو جنم نہیں دیا، اس نے آپ کو جنم نہیں دیا. ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ بالکل نادان ہے، ابھی وہ نہیں جانتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، آپ نے اسے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اسے گائیڈ کرنا ہے. بیٹے یہ بیٹی کو سرا میں تربیت کر، جس طرح میں اس نے جانا ہے، جس طرح میں اس نے جانا ہے. اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، پوچھیں کہ میرا بیٹا کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بولتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا ہے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے، میں نے تو اسے 100 روپیہ دیا تھا، اس کے پاس 2000 کہاں سے آ گیا، اس کے پاس تو موبائل نہیں تھا، اس کے پاس موبائل کیسے آ گیا. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے بچوں کے دوست و احباب کو دیکھیں. معاشرے برباد ہو رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے تو اس کی لک آفٹر کریں، ان پر نظر کریں، ان پر کڑی سے کڑی نگاہ رکھیں.
کہ میرا بیٹا میری بیٹی کس جانب جا رہا ہے، کس جانب جا رہی ہے، وہ کیسے اسکول جاتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کا ہنسی کا انداز بدل چکا ہے، اس کا آنا جانا بدل چکا ہے، تو سمجھ لیجئے ہی از رانگ، شی از ان رانگ، یا وہ غلط ہے یا لڑکا غلط ہے۔ ماں باپ کی بیٹے کی بھی اتنی ویلیو ہے، بیٹی کی بھی اتنی ویلیو ہے۔ یہ مت خیال کرے کہ میرے دے پتر نے، اگر پتر خراب ہو گیا، پتر اگر نشہ باز ہو گیا تو کس کو منہ دکھائے گا، اگر بیٹی غلط ہو گئی تو کس کو منہ دکھائے گا۔ کلام کہتا ہے بچوں کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ میں انہوں نے جانا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کر پائے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔